أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ آج جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ میرے اس خطبے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جلسے بھی ایک خاص مقصد لیے ہوئے ہوتے ہیں جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات اور اشتہارات میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ باتیں یا مقاصد جن کے لیے آپ نے جلسے کا اہتمام فرمایا، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے، خدا تعالیٰ کی معرفت محض اس کے فضل سے بڑھے اور بڑھانے کی توفیق ملے۔ تیسرے یہ کہ آپس میں محبت، پیار، اخوت اور بھائی چارہ بڑھے، اور چوتھے یہ کہ تبلیغی سرگرمیوں کی طرف توجہ پیدا ہو۔ بس آپ میں سے ہر ایک ان مقاصد کو سامنے رکھے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے طفیل جو روحانی ماحول میں میسر آیا ہے، اور اس ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، یہاں کے پروگرام ایسے بنائے جاتے ہیں کہ ماحول پیدا ہو۔ پروگراموں میں عبادات کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے، فرض نمازوں کے ساتھ تہجد کا بھی انتظام ہے، تاکہ وہ جن کے لیے انفرادی طور پر تہجد پڑھنا مشکل ہے، اٹھنا مشکل ہے، اجتماعی تہجد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں شامل ہوں ان 3 دنوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے عین ممکن ہے کہ اگر ان میں وہ سنجیدگی سے دعائیں کریں تو بہت سو کو پھر تہجد مستقل پڑھنے کی عادت پڑ جائے، نوافل کی طرف توجہ پیدا ہو، ذکر الہی کی طرف توجہ پیدا ہو، کیونکہ ایک اہم چیز سے اس ماحول میں، یہ جلسے کا ماحول ہے، یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان دنوں میں جہاں وہ دینی باتیں سن کر دینی علم بہتر کرنے کی کوشش کرے، اپنی دینی اور روحانی حالت کو سنوارتے ہوئے خدا تعالیٰ کی معرفت میں بڑھنے کی کوشش کرے، اور خدا تعالیٰ کی معرفت میں بڑھنے کے لیے عبادات اور ذکر الہی بہت اہم ہے۔
جب ایک کوشش سے یہ کی جائے تو خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے معرفت الہی میں ترقی کا باعث ہوتی ہے۔ بس یہ معرفت الہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے، آپس میں محبت و پیار کی فضا بھی پیدا کرتی ہے، یہ اس طرح توجہ دلاتی ہے، اور ایک تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے، اور انسانیت کو اس سے فیض یاب کرنے کے لیے دعاؤں کی طرف بھی مائل کرتی ہے۔ یہ سب کچھ بے شک خدا تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں کوشش کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پہل کرتے ہوئے تمہاری حالتوں کو سنواروں گا، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں خدا تعالیٰ کا یہی پیغام ملا ہے، اور قرآن کریم میں بھی، کہ تم ایک قدم آؤ میں 2 قدم بڑھوں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا۔ بس یہ قدم بڑھانے اور چل کر خدا تعالیٰ کی طرف جانے کے عمل ہمیں پہلے کرنے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی وسیع تر رحمت کی وجہ سے ہمارے اٹھنے والے قدموں کی گنتی کو کئی گنا بڑھا دے گا، اور ہمارے چلنے کے فاصلوں کو جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے اور اس کا فضل چاہنے کے لیے طے کیے جا رہے ہیں، اس طرح کم کر دے گا کہ اس دوری اور بودھ کا احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے پہلے میں جیسے کہا قرآن کریم میں بھی فرمائی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ بس یہ ہے خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے پیارا انداز۔ ایک تو عمومی انعامات اور احسانات ہیں اس کے اپنے بندوں پر، اور رب ہونے کے ناطے ہیں، رحمان ہونے کے ناطے ہیں، اور ایک وہ سلوک ہے جو خاص بندوں سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اس سلوک سے حصہ پانے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے فضلوں سے نوازتا چلا جاتا ہے اور اپنے انعامات کی بارش ان پر برساتا چلا جاتا ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم یہاں اپنے دنیاوی دھندے چھوڑ کر جمع ہوئے ہیں، کاروباروں کو چھوڑ کر جمع ہوئے ہیں، ملازمتوں سے رخصتیں لے کر جمع ہوئے ہیں، تو پھر خالص ہو کر اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں، ورنہ ہمارا اس جلسے میں آنا محض دنیاوی اغراض کے لیے ہوگا۔ اور اس بات سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سخت کراہت فرمائی ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کا مقصد تو ہمیں معرفت الہی میں ترقی دلوانا تھا، اپنی جماعت کے افراد کو ان معیاروں کی طرف رہنمائی کرنا اور لے جانا تھا جن کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمارے سامنے قائم فرمائے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بموجب تعلیم قرآن شریف بموجب تعلیم قرآن شریف ہمیں یہ امر یوں معلوم ہوتا ہے
کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے کرم، رحم، لطف اور مہربانیوں کے صفات بیان کرتا ہے اور رحمان ہونا ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ ان لیسا للانسان الا ما سعى اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرما کر اپنے فیض کو سعی اور مجاہدے پر منحصر فرماتا ہے۔ نیز اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہمارے واسطے ایک اسوہ حسنہ اور عمدہ نمونہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے سعی کرو، نماز میں دعائیں مانگو، صدقات، خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے ہیلے سے والذین جاہدوا فینا میں شامل ہو جاؤ۔ جس طرح بیمار طبیب کے پاس جاتا، دوائی کھاتا، مسل لیتا، خون نکلواتا، ٹکور کرواتا اور شفا حاصل کرنے کے واسطے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے، اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کوشش کرو، صرف زبان سے نہیں بلکہ مجاہدے کے جس قدر طریق خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب بجا لاؤ۔ آپ فرماتے ہیں توبہ استغفار وصول اللہ کا ذریعہ ہے، پوری کوشش سے اس کی راہ میں لگے رہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ بس ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ منزل مقصود تک پہنچنا ہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور ایک مومن کی منزل مقصود دنیاوی اور بڑا مقام حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ کرنا ہے اور ادا کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق دے کر معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی، ان راستوں کی طرف رہنمائی فرمائی جن پر چل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خدا تعالیٰ کا قرب پایا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصود بنایا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ جس کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے ہمیں یا ہمارے باپ دادا کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، آگے بڑھ کر ان راستوں پر چلنے کی بھی کوشش کریں، اور یہی حقیقی شکر گزاری ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مزید وارث بناتی چلی جائے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی محبت کا ایک عجیب اظہار فرمایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف چل کر آنے پر دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا، یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جہادوا فینا، یہ الفاظ جو ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ پہلی کوشش بہرحال بندے نے کرنی ہے، اور معمولی کوشش نہیں بلکہ بھرپور کوشش۔ لفظ جہادا کا مطلب ہے کہ نیکی کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ مستقل مزاجی سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کوشش کرتے چلے جانا، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استقلال دکھانا، اور برائی کے خلاف اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیداری کا اظہار کرنا اور عملی قدم اٹھانا۔ اب یہ باتیں
کوئی معمولی باتیں نہیں کہ انسان کہے کہ میں نے کوشش کی تھی صحیح راست پر چلنے کی، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ ہدایت کا نہیں دکھایا۔ ہدایت کے راستے کے لیے برائیوں سے بیزاری شرط ہے، ہر طرح کی کوشش شرط ہے اور مستقل مزاجی شرط ہے۔ جب یہ شرطیں پوری ہوں گی تو خدا تعالی جس نے انسان کو برے اور بھلے کی تمیز بھی عطا فرمائی ہے، اس کی آزادی بھی دی ہے، اور شیطان کو بھی ورگلانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے انسان کو ورگلانے کے لیے۔ فرماتا ہے کہ برائی اور دنیا داری میں بظاہر زیادہ آسائش اور چمک دمک نظر آنے اور شیطان کے اس کو خوبصورت کر دکھانے کے باوجود جب میرا بندہ میری طرف آنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے اور کرے گا تو میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو پھر آگ کے کنویں میں گرنے دوں۔ یقیناً میں پھر اس کو آگ کے کنویں میں گرنے سے بچاؤں گا۔ اور جب انسان یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک پیار کرنے والی ماں کی طرح دوڑتا ہوا آتا ہے اور اپنے بندے کو ایک بچے کی طرح اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ بس اگر کبھی اس تعلق میں کمی آتی ہے جو خدا اور بندے کا ہے تو بندے کی کوتاہی کی وجہ سے کمی آتی ہے، اس ناخلف بچے کی وجہ سے آتی ہے جو اپنے ماں باپ کو ان کا مقام نہیں دیتا، ورنہ ماں تو اپنے بچے کی ہر پکار پر بے چین ہو کر اس کی طرف دوڑتی ہے۔ بس یہ انسان کا کام ہے کہ ناخلف بچے کی طرح نہ بنے، اپنے آپ کو ہمیشہ کمزور اور ناتواں سمجھے اور کبھی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی مدد سے مستغنی نہ سمجھے۔ اصل غنی تو خدا تعالیٰ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن اس کے باوجود بندے کی پکار کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں۔ بس یہ ماحول جو ہمیں ملا ہے جس میں ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ 3 دن گزاریں گے، اس میں ہر مرد، عورت، جوان اور بوڑھا اپنے جائزے لیتے ہوئے خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگے اور کوشش کریں کہ خدا تعالیٰ مجھے ہمیشہ ایک کوشش کے ساتھ اپنے راستوں پر چلتے رہنے کی توفیق دیتا چلا جائے۔ جب تمام دعائیں ایک مقصد کے لیے یکجا ہو کر آسمان پر پہنچتی ہیں تو اور مقصد ہی وہ جس کے حصول کے لیے خود خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توجہ دلائی ہے، تو پھر یقیناً وہ دعائیں اور کوششیں بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ بس جیسا کہ جہادہ کے معنی میں نے بتایا تھا کہ تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ نیکیوں کو اختیار کرتے ہوئے، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے، انتہائی کوشش کے ساتھ ان برائیوں کو ترک کرتے ہوئے جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے بھی ہم دیکھیں گے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ صرف احمدیت قبول کر لینا ہی ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ قرب الہی کے راستوں کی تلاش بھی ہم ہمیشہ جاری رکھیں اور ہمارے پیش نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور تڑپ ہمارے عملوں سے نظر آتی ہو، ہمیشہ ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، ہمارا ہر نیک عمل
دوسرے نیک عمل کی طرف لے جانے والا ہو۔ اگر ہم نیک نیتی سے صدقہ دینے والے ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی نمازوں کی طرف بھی توجہ دینے والے ہوں گے، روزے کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں گے، لوگوں سے ہمدردی کرنے والے بھی ہوں گے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بھی ہوں گے، اپنے رشتوں کے حق ادا کرنے والے بھی ہوں گے، بیوی خاوند کے اور خاوند بیوی کے جذبات کا احترام کرنے والا بھی ہوگا، امانتوں کے حق ادا کرنے والے بھی ہوں گے، نہ کہ دھوکے سے ایک دوسرے کا مال کھانے والے۔ بس ایک نیکی کی کوشش جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نیکی پھر آگے بچے دیتی چلی جاتی۔ جو خدا تعالیٰ کی خاطر روزے میں بھوکا رہتا ہے کہ اس کی رضا حاصل کرے، اس سے کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرض عبادات اور نمازیں وغیرہ جو ہیں ان کو ادا نہیں کرے گا، اور اس کی تمام شرائط کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ جو اپنا مال خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربان کرتا ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ دھوکے سے دوسروں کا مال کھائے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جاری کردہ نظام وصیت میں کوئی شامل ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے شامل ہے تو ایسا شخص پھر مسلسل اس کوشش میں رہے گا، اور رہنا چاہیے کہ وہ تقویٰ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تمام حق جو ہیں وہ فرائض اور نوافل کی صورت میں ادا کرے، اور بندوں کے تمام حقوق بھی فرائض اور نوافل کی صورت میں ادا کرے۔ بس یہ وہ اصل جہاد ہے جو جب مستقل مزاجی سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، تو ایک کے بعد دوسری نیکی کی طرف متوجہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں خدا تعالیٰ پھر خود اپنی طرف آنے کے لیے راستے اسے دکھاتا چلا جاتا ہے، اور ایک منزل کے بعد دوسری منزل کی طرف جانے کی طرف اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی فرماتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے عبادات بھی ضروری ہیں، استغفار بھی ضروری ہے، ذکر الہی بھی ضروری ہے۔ کمزوریوں کے ڈھانپے جانے کے لیے مستقل دعاؤں کی ضرورت ہے، مستقل اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ استغفار وصولی اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پانے کا ذریعہ ہے۔ ان دنوں میں اس طرف بھی خاص توجہ دیں۔ استغفار کی حقیقت و اہمیت بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کمزوری ظاہر نہ ہو، اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقے کے اندر لے لے۔ یہ لفظ غفرہ سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے، لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اسی لفظ کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے ہیں، اور یہ بھی مراد کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہو ڈھانک لے، لیکن اصل اور حقیقی معنی یہ ہیں کہ خدا
خدا کی طاقت کے ساتھ ہیں کہ خدائی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے اور اپنے علم سے علم عطا کرے اور اپنی روشنی سے روشنی دے، کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوا اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا ہی قیوم بھی ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ پس جبکہ خدا کا نام قیوم بھی ہے، یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے بگڑنے سے بچاوے۔ پس انسان کے لیے ایک طبی ضرورت تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت ہے۔ فرمایا جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا، مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی۔ بس یہ ہے استغفار کی وہ گہری حکمت جس کو پیش نظر رکھ کر ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اپنی طاقت سے برائیوں سے بچ نہیں سکتا، اور نفس امارہ بعض دفعہ انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ امارہ کہتے ہیں جو بدی کی طرف رغبت دلانے والا ہو، سرکشی اور بغاوت پر آمادہ کرنے والا ہو، اور نفس کے اندر یہ شیطان اٹھتا رہتا ہے ہر وقت انسان کے۔ بس اس سرکشی سے، اس بغاوت سے اور برائی سے تبھی بچا جا سکتا ہے جب بار بار خدا تعالی کو انسان پکارے۔ شیطان نے خدا تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں ہر راستے سے تیرے بندوں کو ورگلانے اور انہیں برائیوں کی طرف مائل کروں گا اور کرنے کے لیے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ جو میرے خالص بندے ہیں وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ بس شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے انسان کو بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان نے انسان کو بڑی بڑی امیدیں دلا کر ورگلانے کی کوشش کی ہے اور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے ذریعہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو کوشش کریں گے ان کو میں ہدایت کے راستے دکھاؤں گا۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر آیا ہوں، یہ مستقل مزاجی سے کوشش ہے۔ اگر شیطان ہر راستے پر ورگلانے کے لیے بیٹھا ہے تو خدا تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ جو ایک کوشش سے میری طرف آئیں گے لنا دے سو بولانا، ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ بس استغفار بھی جو خالص ہو کر مستقل مزاجی سے کی جائے، اللہ تعالیٰ سے برائیوں کے خلاف طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جو اس اصل کو سمجھیں اور اس روحانی ماحول میں فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس روحانی ماحول سے اپنے نفسوں کے جائزے لیتے ہوئے اپنی تمام روحانی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ایک درد ہو ان کے دل میں، ایک تڑپ ہو ان کے دل میں، اور کوشش کے ساتھ خدا تعالیٰ سے اس کی طاقت چاہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی یہ بھی خوبصورتی ہے کہ ہر لفظ اپنے اندر حکمت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ مثلا فرمایا
کہ خدا تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کمزوری، کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو۔ اب انسان تو کمزور ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس میں کوئی بشری کمزوری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی انسان کامل پیدا کیا ہے تو ایک ہی انسان کامل تھا، جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس بشری کمزوریاں بے شک انسان میں رہتی ہیں، لیکن استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ظاہر نہ ہوں، کبھی ایسی حالت نہ آئے جو ان کو ظاہر کرنے والی ہو۔ اگر کبھی ایسی حالت آتی ہے تو فوراً استغفار کی وجہ سے خدا تعالیٰ وہ طاقت عطا فرمائے کہ اس کا اظہار نہ ہو سکے۔ مثلا غصہ ہے، جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بعض واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر اس کا مادہ بھی ہے، اور جب کوئی ایسی حالت ہو جو کسی شخص کے لیے ناپسندیدہ ہو تو اس کا اظہار ہوتا ہے غصے کی صورت میں۔ لیکن جب استغفار کی ڈھال کے اندر ایک انسان رہ رہا ہو تو بے محل غصہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر جائز غصہ آئے گا بھی تو وہ مغلوب الغضب ہو کر نہیں آئے گا انسان کو، بلکہ اصلاح کے لیے آئے گا۔ پھر اور بھی بہت سی بشری کمزوریاں ہیں جو ہر ایک کی طبیعت کے لحاظ سے کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ہیں، لیکن اگر اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی خواہش ہوگی اور اس کے لیے کوشش ہوگی تو اللہ تعالی برائیوں کو دور کرنے اور ان کے بد نتائج سے انسان کو پھر محفوظ رکھتا ہے۔ انسانی فطرت تو جو اصل فطرت ہے نیکی کی طرف لے جانے والی ہے، نیک فطرت ہے، اور یہ فطرت وہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ نیک فطرت پیدا ہوتا ہے، اور بڑے ہونے تک جو جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے اس کا ماحول اسے وہ بناتا ہے جو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بس استغفار اس نیک فطرت کو بھی ابھارتی ہے اور بدی کو اس طرح دبا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور طاقت سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، اور پھر اس کو مستقلاً اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے، نیکیوں کو مستقل حصہ بنانے کے لیے۔ بس ان دنوں میں جیسا کہ میں نے کہا اپنے جائزے لیں اور بہت دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ جب اس نے ہمیں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ان معیاروں کے حصول کی بھی توفیق عطا فرمائے جو آپ اپنی جماعت سے چاہتے ہیں۔ صرف دنیا داری اور دنیاوی چیزوں میں آگے بڑھنا ہمارا مقصود نہ ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہمارا مقصود ہو۔ کسی کی دولت دیکھ کر زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی خواہش نہ ہو۔ اگر دولت کمانے کی خواہش ہو تو وہ بھی اس لیے کہ میں دین کی خاطر اسے خرچ کروں۔ اور کسی کو اگر کوئی خواہش ہو دلی درد کے ساتھ تو کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی خواہش ہو اور تڑپ ہو، اور اس کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد اور طاقت مانگنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کے نیک اثرات ہر ایک میں پیدا فرمائے
کارکنان ہیں تو وہ بھی چلتے پھرتے کام کرتے، ذکر الہی اور استغفار کرتے رہیں، اور اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، جن سے حسن سلوک اور حسن خلق سے پیش آنا ان کا فرض ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی اپنے مسیح و مہدی کو فرمایا تھا، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے آج۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرمایا تھا کہ یاتونا من کل فج عمیق، کہ کثرت سے لوگ آئیں گے اور ایسے راستوں سے آئیں گے کہ جو ان کے چلنے سے گہرے ہو جائیں گے، تو آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں کی کثرت دیکھ کر پریشان نہ ہو جانا، اور خوش خلقی کی تلقین فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ بس ہمارا بھی یہ کام ہے، جو کارکنان ہیں، کام کرنے والے ہمارے میں سے، کہ ان دور دراز سے آنے والے مہمانوں کی انتہائی خوش خلقی کے ساتھ خدمت کریں، اور پھر کارکنوں کے لیے دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ وہ روحانی ماحول بھی انہیں میسر ہے جو اپنے نفسوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور آنے والے مہمان جو ہیں اگر وہ سوچیں تو ان کے لیے بھی دوہری خوشی ہے۔ اس کے لیے پھر انہیں خدا تعالیٰ کے آگے شکر کے جذبات سے سر جھکانے والا بننا چاہیے۔ ایک خوشی جو تو یہ کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوئے جو اس الہام کو پورا کرنے والے بنے کہ یاتینا من کل فج عمیق، اور دوسرے دور دراز کے سفر کر کے آنے کی وجہ سے اور اس جلسے میں شامل ہونے کی وجہ سے ان دعاؤں سے فیض پانے کے لیے فیض پانے والے بنے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شاملین جلسہ کے لیے کی ہیں۔ بس جن لوگوں کے آنے کا الہام میں ذکر ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے یا آنے تھے۔ اگر یہ بات ہر ایک اپنے ذہن میں رکھے تو ہر احمدی دوسرے کے لیے محبت و مودت کا اظہار کرنے والا بن جائے اور عبادت گزار بننے کی کوشش کرنے والا بن جائے، عبادتوں کی طرف رغبت پیدا ہو، عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو۔ اور پھر جب استغفار کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ اس کو قائم رکھنے کے لیے مستقل کوشش ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ عہدیداروں کو افراد جماعت سے اور افراد جماعت کو عہدیداروں سے شکایات پیدا ہو رہی ہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں۔ بس اگر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے حصول کے لیے اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں تو ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں، اترنے کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے جن کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے توقع فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیعت کی حقیقت سے پوری واقفیت حاصل کرنی چاہیے اور اس پر کاربند ہونا چاہیے، اور بیعت کی حقیقت یہی ہے کہ بیعت کنندہ اپنے اندر سچی تبدیلی اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے اور اصل مقصود کو پہچان کر اپنی زندگی سے ایک پاک نمونہ
پاک نمونہ کر کے پیدا کر کے دکھاوے. اگر یہ نہیں تو پھر بیعت سے کچھ فائدہ نہیں. فرمایا معاہدہ کر کے جان بوجھ اور سوچ سمجھ کر نافرمانی کرنا سخت خطرناک ہے. پھر فرماتے ہیں جماعت کے افراد کو کمزوری یا برے نمونے کا اثر جماعت کے افراد کی کمزوری یا برے نمونے کا اثر ہم پر پڑتا ہے اور لوگوں کو خواہ مخواہ اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بس اس واسطے ہماری طرف سے تو یہی نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو عمدہ اور نیک نمونہ بنانے کی کوشش میں لگے رہو. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرتا ہے. توبہ نہ کرنے والا گناہ کی طرف جھکتا ہے اور گناہ آہستہ آہستہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ کوئی مابع الامتیاز بھی تو پیدا کرو تم میں اور تمہارے غیروں میں. اگر کوئی فرق پایا جاوے گا تو جب بھی خدا بھی نصرت کرے گا. فرماتے ہیں تمہاری بیعت کا اقرار اگر زبان تک محدود رہا تو یہ بیعت کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی. چاہیے کہ تمہارے اعمال تمہارے احمدی ہونے پر گواہی دیں. پھر فرمایا پس ضروری ہے کہ جو اقرار کیا جاتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اس اقرار کا ہر وقت مطالعہ کرتے رہو، ذہنوں میں سوچتے رہو اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کا عمدہ نمونہ پیش کرو. پھر فرماتے ہیں ایک طرف واضح نصیحت سنی جاتی ہے اور دل میں تقوی حاصل کرنے کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے. جتنی دیر جلسے میں رہتے ہیں بعض لوگوں کو بڑا جوش پیدا ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اور دل میں تقوی حاصل کرنے کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے مگر پھر غفلت ہو جاتی ہے. اس لیے ہماری جماعت کو یہ بات بہت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں نہ بھلایا جاوے، ہر وقت اسی سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. کسی احمدی کی برائیوں کو ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام کے سامنے کسی نے پوچھا کہ کیا اسے احمدی کہنا چاہیے یا کافر کہنا چاہیے. اس پر آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنی حالت کو درست کرو. ہر ایک کا معاملہ خدا کے ساتھ الگ ہے. تم کو کس نے داروغہ بنایا ہے جو تم لوگوں کے اعمال کی پڑتال کرتے پھرو اور ان پر کفر یا ایمان کا فتویٰ لگاتے پھرو. مومن کا کام نہیں کہ بے فائدہ لوگوں کے پیچھے پڑتا پھرے. بس نیکیوں کو پھیلانے کی یہی اصل ہے کہ ہر ایک اپنے جائزے لے کر نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرے اور یہی چیز ہے جو جماعت کے تقویٰ کے معیار کو بڑھائے گی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بھائیوں میں سے کوئی کمزور ہو تو اس کے حق میں برا بولنے میں جلد بازی نہ کرو. اس بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ پہلی 40 دن دعا کرو پھر اصلاح کی غرض سے اس کے سامنے اس کا ذکر کرو بجائے لوگوں کو پھیلانے کے، یا آگے بات پہنچاؤ جہاں اس کی اصلاح ہو سکے. پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو تو ایسا نمونہ دکھانا چاہیے کہ دشمن پکار اٹھیں کہ گو یہ ہمارے مخالف ہیں مگر ہیں ہم سے اچھے. اپنی عملی حالت کو ایسا درست رکھو کہ دشمن بھی تمہاری نیکی، خدا ترسی، اتقاء کے قائل ہو جائیں. فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی نظر جذر قلب تک پہنچتی ہے. جس کی اصلی حالت دل کی ہے اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. بس وہ زبانی باتوں سے خوش نہیں ہوتا. زبان سے کلمہ پڑھنا یا استغفار کرنا انسان کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے جب وہ دل و جان سے کلمہ یا استغفار نہ پڑھے.
بعض لوگ زبان سے استغفر اللہ کرتے جاتے ہیں مگر نہیں سمجھتے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی خلوص دل سے چاہی جائے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز رہنے کا عہد باندھا جائے، اور ساتھ ہی اس کے فضل اور امداد کی درخواست کی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصائح، جن میں سے کچھ میں نے ایک نصائح ہیں جن میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو آپ نے جماعت کو کی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر احمدی اگر اپنے جائزے لے کہ میں کس حد تک ان پر پورا اترتا ہوں تو یقیناً یہ اصلاح نفس کا باعث بنے گا، ہمیں ان برکات سے فیض یاب کرنے والا بنائے گا جن کے حصول کی خواہش کے لیے ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم پھر اس کے فضلوں کو جذب کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے عہد بیعت کو ہمیشہ نبھانے والے بنیں اور اس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بنتے رہیں، خدا تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بنیں، دنیا کی چمک دمک اور ہماری نفسانی اغراض کبھی ہمیں ان برکات سے محروم نہ کریں اور نہ کرنے والی بنیں جو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے حقیقی رنگ میں وابستہ رہنے والوں کے لیے مقدر فرمائی ہیں۔ جلسے کے ان دنوں میں جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں اور ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جو پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں احمدیت کی وجہ سے مخالفین کی سختیوں اور دشمنیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج کل ان میں پاکستان میں تو جو شدت ہے وہ ہے، اس کے علاوہ ملائیشیا میں بھی احمدیوں کے خلاف کافی محاذ ہے، حکومت کافی سرگرم ہے، اور آج ملائیشیا کا جلسہ سالانہ بھی ہو رہا ہے، بڑے مشکل حالات میں اپنا جلسہ بھی منعقد کر رہے ہیں باوجود ساری پابندیوں کے۔ ان لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی جلسہ ہر لحاظ سے برکت فرمائے اور کسی بھی قسم کی مشکل ان کو درپیش نہ ہو اور دشمن کے ہر ہیلے اور حملے سے وہ محفوظ رہیں۔ آپ میں سے ہر ایک ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے فضل جو مالی کشائش اور ذہنی سکون کی صورت میں ہیں یا کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے آپ ہیں، یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عہد بیعت کو وفا اور اخلاص سے نبھاتے چلے جائیں اور اپنی نسلوں کے ذہنوں میں بھی بات راسخ کر دیں کہ آج تم جو کچھ بھی ہو جماعت کی وجہ سے ہو، اس لیے جماعت اور خلافت سے کبھی اپنے تعلق کو کمزور نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض انتظامی باتیں بھی ایک دو میں کہہ دیتا ہوں۔ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں وہ ہر جگہ ہیں، اس لیے سیکیورٹی کا انتظام یہاں اس طرح تو نہیں کیا گیا جس طرح UK جلسہ سالانہ پر کیا گیا تھا، یہاں اس طرح تو نہیں کیا گیا جس طرح کیا گیا تھا وہاں، لیکن ہر احمدی جو ہے وہ محتاط ہو، ایک دوسرے کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے چیک کرے۔ اسی طرح یہاں جو گیٹ پر سیکیورٹی ہے ان کو بھی چیک کرنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے برکت کروائے جلسہ سالانہ اور ہر ایک کو ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح
سوائن فلو آج کل پھیلا ہوا ہے، یورپ میں بھی زیادہ ہے. امیر صاحب نے کہا کہ یہاں قانون کی وجہ سے اس طرح دوائی نہیں دی جا سکتی جس طرح ہندوستان کے جلسے میں ہم نے دی تھی ہر ایک کو، برطانیہ کے جلسے میں. لیکن کسی کو بھی کوئی شک ہو تو ہومیوپیتھیاں ہیں، ان سے بھی دوائی لے سکتے ہیں اور فوری طور پر ہسپتال سے رجوع بھی کرنا چاہیے ان کو. اور اس وقت میں ایک افسوسناک خبر بھی ہے. ہمارے بہت پیارے اور مخلص اور وفاشار دوست جو اردن سے تعلق رکھتے تھے، مکرم طاہا قذق صاحب، وہ 2 دن پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. طاہا قذق صاحب حیفا کی معروف قذق فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے. ان کے والد حیفا میں دوسرے احمدی تھے، جبکہ ان سے قبل رشدی بستی صاحب یا بستہ صاحب احمدی ہو چکے تھے. یہیں سے پھر احمدیت کی قریب کی بستی کبابیر میں پھیلی، اور 1928 میں حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس وہاں پہلے مبلغ تھے. طاہا قذق صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد احمدی ہوئے تو ابھی میں چھوٹا ہی تھا. والد صاحب کی بہت مخالفت ہوتی تھی، اور مولویوں کے کہنے پر بچے ان کو ٹماٹر اور گندے مالٹے مارا کرتے تھے. کہتے ہیں ایک بار مخالفین نے والد صاحب کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. مولوی لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن بدل دیا ہے، قبلہ بدل دیا ہے. تو یہ کہتے ہیں میں چھپ کر والد صاحب کو دیکھا کرتا تھا کہ کیا واقعی انہوں نے قرآن اور قبلہ بدل دیا، مگر میں دیکھتا تھا کہ والد صاحب اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسی پہلے کیا کرتے تھے، اور جس قرآن کی پہلے کیا کرتے تھے اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے. تو میں اس بات پر بچپن میں مولویوں کے جھوٹ پر حیران ہوا کرتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اس بات پر میرا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا. تو مخالفت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچوں کو بھی ایمان مضبوط کرتی رہی، اور آج بھی کر رہی ہے. ان کے والد جو تھے طاہا قذق صاحب کے، ایک خواب کی بنا پر انہوں نے بیعت کی تھی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا ایک فوت شدہ رشتہ دار انہیں کہتا ہے کہ اے حاجی محمد جلدی کرو، احمدیوں نے مدینہ منورہ کو فتح کر لیا ہے. چنانچہ اگلے روز انہوں نے حضرت شمس صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور طاہا قذق صاحب خود بھی اخلاص میں بہت بڑھتے چلے گئے، اور 70 کی دہائی میں انہوں نے جلسے پہ روا آنا شروع کیا، اور باقاعدگی سے جب تک روا کے جلسے ہوتے رہے وہاں آتے رہے. اس کے بعد یہاں کے جلسوں پہ آتے رہے، بلکہ خود مسیح مسیح رابع جب یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں لندن تو اگلے روز ہی وہ پہنچ گئے تھے. خلافت سے بڑا وفا کا تعلق تھا. ان کا اظہار مجھے بھی 2 سال پہلے تک تو آتے رہے ہیں، وہ ان کے ہر عمل سے اس کا اظہار ہوتا تھا، اور ایک فدائیت ان سے ٹپک رہی ہوتی تھی جب بھی وہ ملتے تھے. اللہ کے فضل سے 1/8 حصے کے موسی تھے، اور وہاں کے کیونکہ حالات ایسے ہیں، جماعت پر پابندی ہے، ان کو ڈر تھا کہ وصیت کی ادائیگی میں مشکلات آ سکتی ہیں، اس لیے بڑی فراخ دلی سے جماعت کی مالی امداد اور ذرائع سے کرتے رہتے تھے. اس خلیفۃ مسیح رابع نے جب تفسیر کبیر کے عربی ترجمہ کا منصوبہ شروع کیا، ان کی زندگی میں تو 2 جلدیں چھپی تھیں. اب گزشتہ 6 سال میں لگ بھگ سے 8 چھپ گئی ہیں، اور 9ویں بھی تیار ہو رہی ہے. تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس ترجمے کا سارا خرچ دوں گا، اور اب تک ان کے خرچ سے ہی یہ شائع ہو رہی ہے. ان کا گھر جو تھا وہ جماعت کا بڑا مرکز تھا. مرکزی نمائندگان مبلغین کی بڑی عزت احترام کیا کرتے تھے. گزشتہ چند ماہ سے زیادہ بیماری آ گئی تھی، بے ہوشی کی حالت بھی رہی ہے. بہرحال 12 اگست کو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے عثمان میں 3 بیٹے بیٹیاں اور 20 کے قریب پوتے پوتیاں ہیں، اور ایک پوتے حسام
القزق صاحب جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ بہت زیادہ اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مزید بڑھاتا چلا جائے اور ان کے باقی نسل کو بھی، اولاد کو بھی جماعت سے اخلاص و وفا میں بڑھاتا رہے اور ان پر اپنی مغفرت کی چادر ڈالے، رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اپنے پیاروں میں جگہ عطا فرمائے. ابھی نماز جمعہ کے بعد اور جمعہ ہوں گی، اور جمعہ اور عصر، اس کے بعد انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ غائب کی ادا کروں گا میں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.